اب توسل کا اطلاق 3 چیزوں پر ہے. دعا کے ذریعے کسی سے توسل لینا، آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے. توسل بالاعمال، نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے وسیلہ لینا. نمبر 3 توسل بالذوات، کسی کی ذات کو، کسی کی اچھائی کو، کسی کی معاملے کے صحیح ہونے کو سامنے رکھ کر اس سے وسیلہ لینا. یہ 3 طرح کے توسل ہیں. اچھا، اب اس پر میں دلائل آپ کی خدمت میں آگے دے رہا ہوں، لیکن میں یہاں صرف آپ کو اصول اور معنی اور مطلب مراد مفہوم کے ساتھ موقف سمجھا رہا ہوں. مندرجہ بالا 3 اقسام کے پیش نظر توسل کی تعریف. اب ذرا افادات متکلم اسلام ذرا یہ دیکھیے، حضرت استاد جی نے جو اس کو سارا جمع فرمایا ہے نا، اس کی ترتیب سنیے کہ شریعت میں توسل سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، چاہے وہ انبیاء، صالحین اور اولیاء سے دعا کروا کر اور ان کی شفاعت حاصل کر کے کیا جائے، یا ہر اس عمل سے کیا جائے جسے اللہ پسند فرماتے ہیں، جیسے اس کی عبادت کرنا، مثلا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور انبیاء و رسل کی اطاعت کرنا، یا انبیاء و صالحین کی جاہ، حرمت، برکت اور ان کے اللہ تعالیٰ پر حق ہونے والے الفاظ کے اس معاملے میں وسیلہ پیش کرنا. یہ دنیاوی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے اور وفات کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اب یہ وسیلہ سب مانتے ہیں دنیاوی زندگی تک، لیکن وفات کے بعد وسیلہ بعض لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. میں ان کی ساری ترتیبیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے اہل السنت والجماعت کا اس بارے میں مذہب کیا ہے. میں صبح کے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل السنہ دین نبی سے لینا، والجماعہ اس دین کی تشریح، تفسیر، وضاحت، ایکسپلینیشن کس سے لینا؟ پیغمبر کی جماعت سے لینا. یعنی حضور پاک دین دینے والے اور صحابہ کرام ہمیں دین سمجھانے والے ہیں. اب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو ماننے والے دنیا میں اہل السنت والجماعت 4 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 حنفی، نمبر 2 مالکی، نمبر 3 شافعی، نمبر 4 حنبلی. یہ چاروں اہل حق اہل السنت والجماعت ہیں. ان کا مذہب کیا ہے؟ سب سے پہلے امام سبکی رحمہ اللہ المتوفى 756 ہجری، تقی الدین علی بن عبد الکافی ابن علی، یہ ان کا مکمل نام ہے. 756 ہجری، آج سے 700 سال پہلے کے آدمی ہیں. ان کی کتاب شفاء السقام، شفاء السقام دونوں نام ہیں. اس کے صفحہ 353 پہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیے حوالہ، ان التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز فی کل حال قبل خلقہ و بعد خلقہ فی مدت حیاتہ فی الدنیا و بعد موتہ فی مدت البرزخ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ہر حال میں یوں جائز ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہو، پیدائش کے بعد ہو، آپ کی دنیاوی زندگی میں ہو، یا وفات کے بعد برزخی قبری زندگی میں ہو. اوکے. نمبر 2 المواہب اللدنیہ کا حوالہ دیکھیے، یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 417 ہے، اور یہ اس کی الفصل الثانی ہے فی زیارت قبر شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت امام احمد بن محمد قسطلانی الشافعی رحمہ اللہ المتوفى 923 ہجری، آج سے 500 سال پہلے کے محدث ہیں. ارشاد فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلزَّائِرِ أَن يُكَثِّرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالِاسْتِغَاثَةِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّوَسُّلِ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دعا مانگے، گڑ گڑا کے مانگے اللہ تعالی سے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ کی سفارش کی دعا کرے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کو اختیار کرے. اچھا، اس کے ساتھ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ المتوفى 1176 ہجری، شاہ ولی اللہ مسند الہند ہے، بر صغیر ہندوستان و پاکستان کی 99.9% 99% سے بھی زائد علماء کرام کی اسناد ان کی سند سے ہو کر گزرتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنْ أَدَبِ الدُّعَاءِ تَقْدِيمُ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّوَسُّلُ بِنَبِيِّ اللَّهِ لِيُسْتَجَابَ صلی اللہ علیہ وسلم. حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6
فرمایا دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، رسول اللہ کے وسیلے کے ساتھ دعا کی جائے تاکہ قبولیت میں جلدی ہو سکے۔ دیکھو یہ ہمارے اکابر کا طرز، میں نے کہا میں دلائل آگے دے رہا ہوں، یہ میں نے صرف مذہب آپ کو بتایا، یہ دلائل نہیں ہے، دلائل آگے آیات سے اور احادیث سے استدلالات آ رہے ہیں۔ نمبر 4، علماء دیوبند کی پہلی اجماعی اتفاقی دستاویز المحند علی المفند میں تیسرے اور چوتھے سوال کے متعلق یہ بات موجود ہے۔ علماء دیوبند کا متفقہ مسلک اور اس سوال جواب کے بارے میں پوری ترتیب ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے المحند علی المفند کی صفحہ 37 اور 36 پڑھ رہا ہوں۔ المحند علی المفند کا پورا نام کیا ہے آپ جانتے ہوں گے؟ بولیے۔ التصدیقات لدفع التلبیسات۔ اب ساری لاتے پہلے کیوں نہیں بولتے؟ کیا نام ہے؟ اوکے، یہ نام ہے۔ المحند علی المفند وہ کتاب ہے علماء دیوبند کے بارے میں ہندوستان کے کچھ مولویوں نے جا کے سعودی عرب میں جا کے کہا یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، تو ان کو کیا پتا تھا؟ وہ آج سے تقریباً کوئی 100 سال پہلے کی بات، تو ان حضرات نے کہا ایسے ایسے اس طرح غلط عقیدے رکھنے والے تو کوئی مسلمان نہیں ہے، تو وہ غلط عقیدوں پر فتویٰ آ گیا۔ تو غلط عقیدے تو علماء دیوبند کے تھے نہیں، ادھر پاکستان ہندوستان میں تو چھاپ دیا انہوں نے۔ اب جب یہ مسئلہ آیا تو ہندوستان کے علماء کرام نے سعودی عرب سے رابطہ کیا کہ آپ حضرات نے جو فتویٰ دیا وہ تو غلط عقیدوں پر دیا، ہم بھی اسے غلط کہتے ہیں، لیکن لوگوں نے ہمارے نام پہ کفر کا فتویٰ چھاپ دیا کہ دیوبندیوں کفر کا فتویٰ سعودی عرب نے دے دیا۔ تو انہوں نے 26 سوالات لکھ کر بھیجے، علماء دیوبند کی تقریباً کریم بیٹھی تمام علماء نے اس 26 کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا یہ پکے مسلمان اور ٹھیک لوگ۔ 26 سوالات اور ان کے جوابات، اور ان تصدیقات کا نام ہے المحند علی المفند۔ المحند ہندوستانی تلوار، علی المفند جھوٹے کے سر پہ، سٹھیائے والے کے سر پہ، ٹھیک ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ المحند یہ کوئی نام ہے؟ تو بھائی آپ کو پتہ ہے محند کس کا نام ہے؟ اگر کسی کو نہیں پتہ نا، میں کہتا ہوں ذرا سیرت کو پڑھ کے اٹھائیے، سیرت کی کتابیں، اور چھوڑو میں آپ اردو کی معروف کتاب پیش کرتا ہوں اور آپ کے ان کے گھر سے پیش کرتا ہوں، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کتاب اٹھا لیں، الرحیق المختوم اٹھا لیں، ومحند من سیف اللہ المسلول۔ مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محند ان کا لقب دے کر حضور پاک کو محند کا نام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ تلوار ہے جس کو اللہ نے نیام سے نکال کے بھیجا ہے دشمنوں کے لیے۔ تو یہ نام کی نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہے، اس کو چڑھانے والے ذرا اپنے معاملے میں معاملہ دیکھ کر بات کریں۔ اور آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ المحند پہ سوالات اٹھاتے ہیں، جی بات کریں جی بات کریں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کر لیں گے تو لوگ ریورس گیئر لگائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ 6 بر اعظم میں مخلوقات رہتی ہیں، 7واں بر اعظم انٹارکٹیکا میں برف ہے۔ ان 6 بر اعظموں کی کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جانا جو علماء حق کو دلیل کی دنیا میں پکڑے۔ یہ پکی بات۔ جو اعتراض کر رہے ہیں نا دعا کریں، کبھی اللہ ٹاکرا کرا دینا اور یہ اس پہ تیار ہو جائیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نا ہم دن کو تارے دکھائیں گے، ہم انہیں رات کو سورج دکھائیں گے، ہم بتائیں گے کہ المحند علی المفند کہتے کسے ہیں۔ اس طرح بات کر کے اپنے بل میں بیٹھ جانا انجینئر اینڈ کمپنی کا پوری ترتیب ہے، لیکن دلیل کی دنیا میں بات کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ تو المحند علی المفند علماء دیوبند کی پہلی اجماعی اتفاقی دستاویز ہے۔ اس کی باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی نا تو ہم سمجھائے دیتے ہیں نا، تو رابطہ کو وہ کہتے ہیں نا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے۔ تو میں آپ کو اسی لیے تھوڑی تھوڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ کل کی بات ہے، مجھ سے رابطہ کیا یہاں آپ کی جھاوریاں سے، یہاں سرگودا سے، ایک پتہ نہیں کسی نے مجھے تصویر بھیجی کہ آپ جھاوریاں آئے تھے اور میں نے آپ کے ساتھ سیلفی لی تھی، آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی سیلفی تو کئی بندے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے میں نہ جانتا ہوں، آپ فرمائیے۔ میں نے کہا جی اس سوال کا جواب دیں۔ میں سمجھ گیا کہ چینل کہاں سے چل رہا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ جو بندہ سوال پوچھ رہا ہے کون ہے آپ کا؟ کہتے ہیں انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے کہا انجینئر کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ذریعے ہمیں کال کرا کے جواب لیتے ہیں۔ میں نے کہا اسے کہو گرو جی کو تیار کرو ہم سے بات کر لیں۔ تو وہ بہت اس نے کہا استاد جی آپ نے واقعی نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے کہا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں انہیں چھپا کے رکھنا پہ دکھانا اسی نے ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی بات کرا لے تو ہم کر لیں گے۔ میں بہت حیران ہوں
इंजीनियर आजकल अपने बच्चों को आगे करके ना इधर उधर के लड़कों को अजी कॉल पे ये पूछ लें, फलां कर लें, फलां कर लें। कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे एक कॉल आई, शायद आपने वो रिकॉर्डिंग सुन। वो कॉल ये है, अब मसला ये है कि अकायद का सबूत कहाँ से होता है? क्या अकायद सिर्फ कुरान करीम से होते हैं? सिर्फ कुरान करीम से? यानी जिसका दिमाग ये हो कि अकायद सिर्फ कुरान से साबित होते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत तो बंदा कोई झाड़ फूंक उसकी कर सकता है ना, कि अकायद के सबूत के लिए तुझे पता ही नहीं है वो 3 चीजें कौन सी हैं जिनसे अकायद साबित होते हैं। अब वो कुछ पल्ले उसके हो तो बंदा इल्मी बात करे, उनमें कुरान करीम भी है, सुन्नत मुतवातरा भी है, उम्मत का इजमा भी है, पूरी तरतीब होती। तो मैंने से कहा अकायद के लिए सिर्फ कुरान चाहिए? कहते जी हाँ। मैंने कहा रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम? कहते हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु। मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद हैं, इस पर आयत पढ़ दें। कहते मौलाना अल-मुहन्नद बताएं। मैंने कहा मैं बता दूंगा, आप एक बार कह दें इस पर आयत है तो ठीक है, नहीं है तो अपनी माफी मांग लें कि मैं गलत कह रहा हूं कि अकायद के लिए सिर्फ कुरान होता है। न उसने माफी मांगी न उसने हाँ किया। ऐसे कहते ना उगलते मरे न निगलते मरे। उसके बाद फिर राब्ता दूसरे दिन उसकी मिट्टी पलीत हुई ना, फिर राब्ता कहते आप मौलवी हैं, आप इस तरह बात करते हैं मेरे साथ फला फला। मैंने कहा जाओ दफा हो जा मुझसे बात। मैंने हजरत रगड़ा, अगले दिन से फिर मामला ठंडा हो गया। ये मैं कई बार इनको कह चुका हूं कि इंजीनियर साहब मेरे क्लिप को अपने क्लिप के साथ जोड़ के अपलोड मत कीजिए, हमसे बात कर लीजिए, बात करने में कौन सा हर्ज है। लेकिन उन्हें पता है कि जिस मामले में मैं चला हूं ना, हर बिल में मुझे हाथ नहीं डालना। तो ये अल-मुहन्नद में फन्नत पे थोड़ी सी बात मैंने कर दी है, क्योंकि हमारी गुफ्तगू लाइव चलती है ना, तो बाद लोग कहते हैं अल-मुहन्नद पे बात करो। मैं कहता हूँ गुरु जी को तैयार कर लो, हम कर लेंगे, ज़हीर केड़ा मुश्किल है। हाँ अल-मुहन्नद पे बात करते वक्त इनका भी चेहरा देखा करो और हमारे चेहरे भी देखा करो, आपको चेहरे से फाइनल हो जाएगा कि बात करना होता क्या है। सवाल हुआ था तवस्सुल के बारे में उलमा देवबंद से। अस्सवालु सालिस व राबि, कहा हल लिर्रजुल अन यतवस्सल फी दअवातिही बिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअदल वफाति अम ला अयजूज़ु तवस्सुल इंदकुम बिस्सल्फिस सालिहीन मिनल अंबियाई व सिद्दीकीना व शुहदाई व औलियाई रब्बिल आलमीन अम ला। सवाल ये हुआ कि क्या वफात के बाद रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का तवस्सुल लेना दुआओं में जायज है या नहीं, और आप उलमाए देवबंद के नजदीक सल्फ सालिहीन, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया का तवस्सुल भी जायज है या नहीं। तो हमारे हजरात ने जवाब दिया इंदना व इंद मशाइखना यजूज़ु तवस्सुल फिद दअवाति बिल अंबियाई वस्सालिहीना मिनल औलियाई वशुहदाई वसिद्दीकीन व फी हयातिहिम व बअद वफातिहिम बिअन यक़ूल फी दुआइही अल्लाहुम्मा इन्नी अतवस्सलु इलैका बिफुलानिन अन तुजीब दअवती व तक़ज़ी हाजती इला गैर ज़ालिक। फरमाया हमारे नज़दीक, हमारे मशाइख के नज़दीक दुआ में अंबिया, औलिया, शुहदा, सालिहीन का वसीला देना जायज़ है, और इनकी जिंदगी में और वफात के बाद भी आदमी अगर यूं दुआ करे कि ए मेरे अल्लाह फलां बुजुर्ग के, फलां बड़े से, फलां नबी, फलां सहाबी, फलां शहीद की वजह से आप मेरी दुआ कबूल फरमाइयो और इस जरूरत को पूरा कर दीजियो, तो ये जायज़ है। तो हमारे हजरात ने तो इसको जायज कहा। बवादिर और नवादिर, हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जिंदगी की आखिरी तहरीरी किताब है बवादिर और नवादिर। ये कई जुबानों पर मुश्तमिल है, उर्दू भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, मुख्तलिफ जुबानों पर मुश्तमिल है बवादिर और नवादिर। आप इसको अपने मुताले में जरूर रखिए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह की जिंदगी की पहली किताब नशरुत्तीब फी जिक्र मिन नबील हबीब है, और जिंदगी की आखिरी किताब जो है वो बवादिर और नवादिर। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 1362 हिजरी, ठीक है, और आज कितना है 1443 हिजरी। यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह की वफात को कम अज कम 70 से 80 साल के दरमियान की बात बन रही। 80 साल के जमाना बन रहा है, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना जमाना है। वो फरमाते हैं कि तवस्सुल की तीसरी किस्म ये है वसालिस दुआउल्लाह बिबरकत हाज़िल मखलूक़िल मक़बूल क़द जव्वज़हुल जमहूर। फरमाया उम्मत की मेजॉरिटी उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, औलिया ने इस वसीले को जायज़ कहा है कि किसी नबी और वली का वसीला देना दुआ में मुस्तहब है, अक़रब इलल इजाबा, और दुआ के आदाब में दाखिल। ठीक हो गया। ये मज़हब हक, मज़हब अहलुस सुन्नत वल जमात। अब आपके सामने मज़हब आले बिदअत आया हुआ है जो इसका इनकार करते हैं
یہ آپ کے سامنے کل 6 حوالہ جات موجود ہیں. جو اہل بدعت ہیں جو اس کو نہیں مانتے ان کے 6 حوالہ جات کتابوں کے ساتھ آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. یہ ان کے سامنے. مجھے اہل باطل کی باتیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے دلیل میں آپ دیکھ لینا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.